हॉट इशू झूठ कैसे बिकता है और कैसे फैलता है। हमें ज्वाइन किया है हमाद हसन साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं। शिराज अहमद शिराजी जो इस वक्त बटाग्राम में हैं, वो भी सहाफ़ी हैं, यंग नौजवान जर्नलिस्ट। और महविश कमास खान, ये भी नौजवान सहाफ़ी हैं। और ये दोनों शिराज और महविश यहाँ इस्लामाबाद में इन्होंने पिछले एक हफ़्ता ऑन द फील्ड ग्राउंड से जो इन्होंने रिपोर्टिंग की है, एक एक लम्हे की वहाँ पे इन्होंने हर चीज़ जो हुई है वो देखी है, रिपोर्ट भी की है। उस पे इन्हें दोनों तरफ से तनकीद का निशाना भी बनना पड़ा, लेकिन मैं समझता हूँ ये हमारा मुस्तकबिल है ऐसी यंग जर्नलिस्ट। मैं इन्हीं से बात शुरू करता हूँ। हमारा साहब, मैं एक सवाल पहले कर लूँ। शिराज साहब ये बताइएगा, हमने देखा है झूठ यहाँ बहुत चल रहा है। सलमान अकबर राजा ने कहा 20 लोग मारे गए, जुल्फी बुखारी ने कहा 30, लतीफ़ खोसा ने कहा 278, 1900 ज़ख्मी, अली मीन ने सैकड़ों कह दिया, शेर अफजल मरवत ने 50 कह दिए, रऊफ़ हसन ने 26। तो देखें, आप उस वक्त ग्राउंड पे थे जब ऑपरेशन शुरू हुआ और पास थे। आप क्विकली ज़रा बताएंगे हमारे नाजरीन को कि आपने क्या देखा वहाँ पे। देखिए सर, जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी कायदीन की सीनियर रहनुमाओं की बात है, वो जो दावे वो कर रहे हैं इंतहाई मैं कहूँगा गलत दावे है, झूठ पर मबनी दावे है। इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। ये वो लोग हैं जो खुद वहाँ पर मौजूद नहीं थे। ये वो रहनुमा है जो कोई 10 मिनट के लिए वहाँ पर आया था, कोई 20 मिनट के लिए आया था, कोई अपने घरों में मौजूद था, वहाँ से ही दावे कर रहे हैं जो कि वर्कर को एक मरतबा फिर से वरगला रहे हैं। मैंने जो वहाँ पर देखा, ज़ाहिर बात है हम पूरे हफ्ता मुसलसल हम जो है तो तमाम जो एहतजाज से पहले था, एहतजाज के दौरान हम रिपोर्टिंग करते आए हैं। शेलिंग के दौरान हमने रिपोर्टिंग की, रबर की गोली चलते हुए हमने रिपोर्टिंग की। ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ जख्मी हमने वहां पर देखे हैं, कुछ जख्मियों से हमारी मुलाकात भी हुई। महविश कमास मेरे हम साथ थी, हम दोनों साथ रहे और जख्मियों से हमने बात भी की जिनके पाँव पर कुछ जख्मों के निशानात थे या कुछ जो जख्मी थे उन्हें हमें कहा कि कुछ जो हमारे कारकुनान थे वो उनको हॉस्पिटल भी मुंतकिल किया गया है। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के दावे है वो झूठ पर मबनी दावे है। अच्छा, मैं आपसे ज़रा दोबारा आपके पास वापस आऊँगा वो मालूम करने के लिए कि जब ऑपरेशन शुरू हुआ उस वक्त लीडरशिप कहाँ थी और क्या कर रही थी। हमारा साहब ये बताइएगा, आपने सारा ये देखा है, इस वक्त पीटीआई के अंदर इस बात पे लड़ाई भी चल रही है और पेशावर में सारी क़यादत जाके वहाँ बैठी हुई है, यहाँ नहीं आ रहे। पंजाबी पख्तून लीडरशिप में भी आपस में इख्तलाफात हैं, भाभी देवर के भी हैं, भाभी नंद के भी है, अजीब व गरीब वहाँ खिचड़ी बन रही। आप क्या समझते हैं कि पीटीआई को ये जो लाशों की सियासत है वो करना चाहते थे, जो उन पर इल्ज़ाम लगा, तो अब लाशें जितनी भी गिरी हैं ज़ाहिर अफसोसनाक तो वो है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी वो बता रहे हैं। इसकी क्या वजह है, क्यों ये झूठ बोल रहे हैं? देखो अफसर भाई, मैं पहले तो लाशों के बारे में बात करूं। अगर लाशें इधर ब्लू एरिया में गिरती तो क्या उनकी कोई तस्वीरें न होती? दूसरी बात ये कि मैं पहला सहाफ़ी था जो बाकायदा मुर्दा खाने भी गया। किस मुर्दा खाने गए? पिम्स हॉस्पिटल में, क्योंकि इन्होंने पिम्स को क्लेम किया था कि वहाँ पर अमवात पड़ी है। जब मैं वहाँ गया तो 2-3 टोलियों में 4-4, 5-5 लोग खड़े थे। ये कितने बजे की बात है? किस दिन की? 27 तारीख तकरीबन 1 बजे का टाइम। रात के? नहीं, दिन का। तो वहाँ पे 3-4 टोलियों में 4-4, 5-5 लोग खड़े थे। तो वो टोलियाँ कम थी तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि अंदर लाशें कम है, वरना यहाँ पर फिर सैकड़ों लोग होते। अगर लाशों की तादाद ज़्यादा होती तो इसका मतलब था कि ज़्यादा लोग नहीं है। फिर मैंने उन लोगों से बात की, चूँकि वो पश्तो बोल रहे थे। धरने में तकरीबन 100% पुख्तून थे। पंजाब में के अलावा कहीं से नहीं लोग? नहीं, कहीं से नहीं। मैं मतलब है, मुझे सिर्फ एक उर्दू बोलने वाला मिला था। मैं 5-6 घंटे दूसरे सहाफ़ियों के साथ। आपके ख्याल में जो पिंकी है वो तो पंजाब से है ना? सॉरी, बुशरा बीबी जो पंजाब से हैं, वो जब कह रही थी कि पख्तून बहादुर होते हैं, गैरतमंद होते हैं, तो मेरे साथ निकलना है, वहीं रहना है, मरना है, तो उन्होंने कोई एक्सप्लॉइट किया उनके इस जज्बात को? देखिए अफसर साहब, इन लोगों से मेरी बात भी होती रही सारा दिन और मैं बाज़ लोगों को ज़ाती तौर पर जानता भी था। ये ज़्यादातर दिहाड़ीदार मजदूर थे या कबाड़ इकट्ठा करने वाले या अफ़गान मुहाजिरीन, इस तरह के लोग थे, यानी जो खत गुर्बत से नीचे के लोग होते हैं। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि ज़्यादातर लोग पैसों पर लाए गए हैं। दूसरी बात मैंने यहाँ पर ये नोट की कि पीटीआई का वो वर्कर जो तालीम याफ्ता था, जो यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में ज़ेर तालीम था या जो पढ़े लिखे थे, उनकी तादाद इंतहाई कम थी इस दफ़ा। अच्छा, यानी ये लोग जो थे ये और दूसरी बात ये कि ये लोग जो थे ये इंतहाई दूर अफ्तादा इलाकों से आए थे, यानी बनू से, मीरान शाह से, दीर से,
اور ان کو کچھ پتہ نہیں تھا. یعنی ہم ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کس لیے آئے تو کہتے تھے کہ عمران خان کو رہا کرنے آئے. ہم پوچھتے تھے کہ عمران خان کہاں پر ہے تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اڈیالہ جیل میں ہے. محوش کماس خان آپ بتائیے گا. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آپ اس وقت نوشہرہ میں ہیں, شادی اٹینڈ کر رہی ہیں. ظاہر ہے بہت کام کیا آپ نے پچھلے دنوں یہاں پہ. ہمیں یہ بتائیے گا, آپ گراؤنڈ پہ تھی سارا وقت, آپ پہ تنقید بھی ہوتی رہی, شیراز پہ بھی تنقید ہوتی رہی, دونوں طرف سے, لیکن آپ لوگوں نے بہت اچھی رپورٹنگ کی ہے فرام دا گراؤنڈ اور آبجیکٹیو رپورٹنگ کی ہے. یہ بتائیے گا جس وقت آپریشن شروع ہوا آپ کنٹینر کے قریب تھی, کنٹینر کو آگ کیسے لگی اور لیڈرشپ کدھر تھی اس وقت جب آپریشن شروع ہوا؟ سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ. جس طرح آپ نے کنٹینر کی بات کی تو ہم وہیں پر رپورٹنگ کر رہے تھے, کیونکہ کنٹینر جو جگہ ہے وہ جو پریڈ گراؤنڈ ہے وہ بالکل اس کے قریب تھا, تو ہم وہیں پر جو ہے وہ انٹرویوز کر رہے تھے. تو وہاں پر میں نے کچھ اس طرح آواز سنی, کیونکہ وہاں پر کچھ لوگ کھڑے تھے, تو ان کو میں نے کہا کہ کنٹینر جو ہے وہ بند کیوں ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس کا جنریٹر جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے. اس کی یہ وہ کنٹینر ہے نا جس میں بشرا بی بی اور علی مین گنڈا پور جس کے اوپر تھے؟ جی بالکل, یہ وہی مین کنٹینر تھا, کیونکہ جو ہم نے سٹارٹنگ میں جو ویڈیوز دیکھی تھی وہی کنٹینر تھا, وہی گریل جو ہے وہ فینس وہاں پر لگے ہوئے تھے, تو اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ مین کنٹینر ہی ہے. وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس کے اوپر تھے, لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ پتہ نہیں اوپر سے ہم پہ کچھ پھینکا جا رہا ہے, اس لیے ہم نے سیفٹی کے لیے جو ہم اس سے اتر گئے. لیکن میں نے یہ سنا کہ وہاں جو جنریٹر ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے, اس لیے انہوں نے کہا کہ کنٹینر جو ہے وہ اس میں بجلی نہیں ہے, کام نہیں کر رہا. تو ہم جب وہاں پر موجود تھے اور جس طرح کریک ڈاؤن شروع ہوا تو ہم نے کچھ جو ہے فائر کی آوازیں سنی. اب یہ پتہ نہیں تھا, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹریٹ فائر ہوئے ہیں یا ربڑ بلٹ چل رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, نہ کوئی ٹیکنالوجی ہے جو اس چیز کا اندازہ لگا سکے کہ وہ اسٹریٹ فائرنگ ہو رہی ہے یا ربڑ بلٹس ہو رہی ہے یا ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے, کیونکہ ان لوگوں کو وہاں سے ہٹانا تھا. سب سے پہلے مقصد ہی رینجر یا جو انتظامیہ ہے ان کا یہی تھا. تو یہ جب ہم وہاں پر انٹرویوز کر رہے تھے اس کنٹینر کے پاس ہی, تو وہاں پر مجھے اس طرح لگا کہ آگ لگ گئی. تو پہلے مجھے لگا کہ شاید یہ آگ جو ہے یا کسی درخت کو لگی ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ جو شیلنگ ہو رہی تھی, تو شیلنگ کے دھوئیں سے بچنے کے لیے آگ کا استعمال ہوتا ہے. آگ کے دھوئیں جو ہے وہ اس کا ایک. تو آپ کے خیال میں یہ کنٹینر کو آگ ورکرز نے لگائی؟ مجھے سر جو مجھے کسی نے کہا ہے کہ یہ کنٹینر جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے خود لگائی ہے, اور وہ اس لیے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اگر یہ کنٹینر جو ہے صحیح سلامت میں حکومت یا یہ پولیس کے پاس چلے جائے تو پھر شاید ہم پہ کوئی الزام لگا سکتے ہیں, یا اس میں کچھ اسلحہ یا کچھ بھی وہ رکھ سکتے ہیں, اور پھر کہیں گے کہ دیکھیں یہ وہ کنٹینر خود چھوڑ کر چلے گئے, اس میں یہ چیزیں موجود. تو اس چیز سے, اس الزام سے بچنے کے لیے مجھے یہ بات پتا چلی کہ وہ کنٹینر پہ آگ تحریک انصاف کے لوگوں نے خود لگائی. اور یہ کیونکہ بعد میں نے بھی ٹھیک ہے, میں شیراز سے ذرا بات کر لوں. شیراز یہ بتائے گا کہ جب کنٹینر کو آگ لگی اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہاں تھی؟ کوئی ایم این اے گرفتار نہیں ہوا, کوئی ایم پی اے گرفتار نہیں ہوا, کسی کو گولی نہیں لگی, شکر ہے, زخمی نہیں ہوا کوئی, کدھر تھے یہ سب؟ دیکھیے افسر صاحب, جب ہم اس وقت ہی موجود رہے, ظاہر بات ہے میں 8 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی بیٹ جو ہے وہ کور کر رہا ہوں. جتنے بھی ایم این ایز ہے, جتنی مرکزی لیڈرشپ ہے, سب کے واٹس ایپ غروب آفتاب کے بعد جو ہے وہ سب کے واٹس ایپ آن تھے, اس لیے کہ وہ دھرنا چھوڑ کے چلے گئے تھے, لیکن کوئی بھی کال پک نہیں کر رہا تھا. سب سے میں اچھا ایک منٹ ٹھہریں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنی لیڈرشپ تھی پی ٹی آئی کی ان کے واٹس ایپ چل رہے تھے, مطلب وہ اس ایریا میں تھے جہاں پہ سگنل آ رہے تھے, اور جہاں پہ کنٹینر تھا مظاہرین تھے وہاں تو سگنل نہیں تھے, تو کہیں اور جا چکے تھے, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ ایگزیکٹلی بالکل یہی بات ہے سر. یعنی وہ اس مقام کو غروب آفتاب کے بعد وہ مرکزی جو قائدین ہے, جو لیڈرشپ ہے, جو زیادہ تر ایم این ایز ہے, وہ کارکنان کو وہاں پر اکیلا چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے تھے. یعنی بشرا بی بی نے جو احکامات جاری کیے تھے کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ نے ورکر کے ساتھ رہنا ہے, ورکرز کے کھانے پینے کا انتظام آپ سب نے خود کرنا ہے. لیکن میرے ساتھ تھی وہاں پر دھیر سے جو ایم این اے ہے صاحبزادہ صبغت اللہ وہ موجود تھے, سوات سے ایم این اے جو ہے سہیل سلطان صاحب وہ ورکر کے ہمراہ موجود تھے, شمدانہ گلزار کچھ لمحے کے لیے وہاں موجود تھی. باقی میں نے کسی کو نہیں دیکھا, باقی سب کے واٹس ایپ تو آن تھے, باقی سب کے نمبر تو آن آ رہے تھے, لیکن وہ کال پک نہیں کر رہے تھے. سب نے ورکرز کو وہاں پر جو ہے بیار و مددگار چھوڑا تھا. اور جہاں تک سر کھانے پینے کی بات ہے, جو وہاں پر کارکنان موجود تھے, کوئی اسلام آباد کے لوگ, کوئی ان میں جوس تقسیم کر رہا تھا, کوئی ان میں بسکٹ تقسیم کر رہا تھا, ان کے لیے ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. یعنی جو ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹرز, جن کے کندھوں پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی تھی کہ آپ نے ان ورکر کا خیال رکھنا ہے, ان کو آپ نے کھانے پینے کی چیزیں دینی ہے, وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے, وہاں سے فرار ہو گئے تھے, اور صرف کارکنان جو تھے وہ وہاں پر موجود رہے, وہ خود ہی اپنے کھانے کا بندوبست کر رہے تھے. شیراز بہت شکریہ, محوش آپ کا بھی بہت شکریہ, گڈ لک ٹو بوتھ آف یو, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, جاری رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی جب آپ اسلام آباد آئیں گے. ہمارا آپ نے سنا
اب آپ کیسا مستقبل دیکھتے ہیں؟ یہ ورکرز جو اس وقت ناراض ہے پی ٹی آئی کا اور بٹریڈ فیل کر رہا ہے، بھوکے چلا کے یہاں سردی میں چھوڑ دیا، خود ساری لیڈرشپ سنا ہے کے پی ہاؤس میں چلے گئی، کافی شاپس میں بیٹھی ہوئی تھی، ساری ریسٹورنٹس میں موج کر رہے تھے، لوگ مر رہے تھے۔ ابصار صاحب، میں ایک عرصے سے بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر شدید اختلافات ہیں۔ ایک میں نے یہ نشاندہی بھی کی تھی کہ پی ٹی آئی شرنک ہوتے ہوتے کے پی کے تک محدود ہوتی جا رہی ہے، اور محدود ہو بھی گئی، کیونکہ دھرنے میں تو پختونوں کے علاوہ کوئی تھا نہیں۔ جو دھرنے میں آئے تھے وہ پی ٹی آئی کارکن یا سیاسی کارکن نہیں تھے، وہ دیہڑی دار مزدور اور اس طرح کے لوگ تھے۔ پی ٹی آئی کے اندر شدید اختلافات ہیں۔ علی امین گنڈاپور سے یعنی عاطف خان مردان سے ایم این اے ہے اور وہ عمران خان کے قریبی ساتھی ہیں، ان کو 24 گھنٹے میں 2 اینٹی کرپشن کے نوٹسز جاری ہوئے تھے۔ اینٹی کرپشن کے مشیر جو ہیں وہ بریگیڈیئر مصدق عباسی ہے، وہ جو علی امین کے دوست ہیں وہ قریب لائے ہیں۔ دوسری بات، جو ملکنڈ سے ایم این اے ہیں جنید اکبر، تو جنید اکبر نے ٹویٹ کیا تھا اور اپنی گورننس پر اعتراضات کیے تھے، پھر عمران خان نے ان کو اڈیالہ بلایا بھی اور 3 رکنی کمیٹی بھی بنائی۔ اسی جنید اکبر کو کمیٹی میں عمران خان نے شامل کیا اور علی امین نے ان کو نکال بھی دیا کمیٹی سے۔ یعنی یہ تمام بڑے بڑے گروپ سے آپس کے اختلافات ہیں، اور بشرا کے آنے کے بعد ان اختلافات کو جمع کرنے کی بجائے یہ مزید بکھرتے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ حماد حسن صاحب ہم سے بات کرنے کا۔ جیسے فرمایا انہوں نے کہ بشرا کے آنے کے بعد اختلافات وسیع ہو گئے، پی ٹی آئی میں بہت زیادہ اختلافات ہیں، اور